السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو صدیوں سے انسانی عقل کو حیران اور پریشان کرتا آ رہا ہے۔ ایک ایسا موضوع جو دلوں میں خوف اور تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون سی ہستی ہے جس سے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا؟ وہ کون سا سب سے بڑا فتنہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دجال کی۔ لیکن ذرا رکیے، کیا دجال محض ایک کہانی ہے؟ کیا وہ واقعی گوشت پوست کا انسان ہے، یا پھر وہ ایک عالمی نظام ہے جو ہماری زندگیوں اور رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال محض برائی کی ایک علامت ہے، ایک استعارہ ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ایک مخصوص جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اپنے ظہور کا منتظر ہے۔ لیکن کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا ہم پہلے ہی اس کے سائے میں جی رہے ہیں یا ابھی اس کا آنا باقی ہے؟ آج ہم ان تمام نظریات کا علمی اور تنقیدی جائزہ لیں گے۔ غور سے سنیں، یہ باتیں آپ کے لیے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اس فتنے کو نہ سمجھا تو ممکن ہے آپ انجانے میں اس کا حصہ بن چکے ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2025 اور 2026 کے آغاز میں دنیا بھر میں ایسی تبدیلیاں آئیں جن کی طرف احادیث میں اشارہ ملتا ہے؟ فلسطین اور مشرق وسطی کے حالات اور ڈیجیٹل کرنسی کی طرف تیز رفتار پیش رفت، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ فروری 2025 میں عالمی مالیاتی اداروں نے ایسا نظام تجویز کیا جو انسان کی ہر نقل و حرکت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کیا یہ وہی دجالی نظام نہیں جس کی پیشگوئی کی گئی تھی؟ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ جسمانی نابینائی ہے یا بصیرت کی نابینائی؟ کیا یہ مادہ پرستی کی انتہا ہے جہاں انسان دنیا کو تو دیکھتا ہے لیکن آخرت سے اندھا ہو جاتا ہے؟ آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی ہماری سوچ پر پہرا دے رہی ہے، وہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیں ذرا دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ کیا دجال آ چکا ہے؟ اگر آ چکا ہے تو وہ کہاں ہے؟ اور اگر نہیں آیا تو کون سی نشانیاں ابھی باقی ہیں؟ کچھ دانشور کہتے ہیں کہ دجال ایک نظام ہے جو مغربی تہذیب کی صورت میں پوری دنیا پر چھا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو خدا کو نہیں مانتی۔ لیکن روایتی علماء اس بات کو رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں دجال کی جسمانی علامات، اس کے والدین اور اس کی قید گاہ کا ذکر موجود ہے، لہٰذا اسے محض نظام نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بحث صرف علمی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر دجال ایک شخص ہے تو ہمیں اس کی جسمانی علامات پہچاننی ہوں گی، اور اگر وہ ایک نظام ہے تو ہمیں اپنی طرز زندگی بدلنی ہوگی۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ابہام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے پناہ کیوں مانگتے تھے؟ کیا وہ کسی چھوٹی چیز سے ڈرتے تھے؟ ہرگز نہیں، وہ ہمیں اس فتنے کی ہولناکی سے آگاہ کر رہے تھے۔ یاد رکھیں، دجال کا فتنہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں مصنوعی ذہن انسانی دماغ کی جگہ لے رہی ہے، کیا ہم ایک مصنوعی خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جنوری 2026 میں ایک سائنسی رپورٹ سامنے آئی کہ اب انسانی یادداشت اور جذبات کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ دجالی شعبدوں کی تمہید نہیں جہاں وہ مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا؟ آج کا نوجوان مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے اور مادہ پرستی کے قریب۔ یہ مادہ پرستی ہی دجالیت کی بنیاد ہے۔ اس اسکرپٹ میں ہم صرف پرانی کتابوں پر انحصار نہیں کریں گے بلکہ جدید سائنس، عالمی سیاست اور معاشی نظاموں کا بھی تجزیہ کریں گے۔ کیا آپ نے ہمت ہے کہ آپ اس کڑوی حقیقت کا سامنا کر سکیں؟ کیا آپ اس سفر کے لیے تیار ہیں جو آپ کو تاریخ کے تاریک گوشوں سے مستقبل کے ہولناک مناظر تک لے جائے گا؟ یاد رکھیں، دجال آئے گا لیکن اس کے فتنے سے صرف بصیرت والے ہی بچ سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں،
دجال کے بارے میں مختلف نظریات اصل میں اس فتنے کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے صہیونی سازش کہتے ہیں، کچھ امریکی سامراج کا نام دیتے ہیں اور کچھ اسے ابلیس کا انسانی روپ سمجھتے ہیں۔ ہم ان تمام نظریات کا تجزیہ کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور سب سے مضبوط رائے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ بڑی نشانیاں اچانک آئیں گی جن کے بعد توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان بڑی نشانیوں میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج اور دابۃ الارض کا نکلنا شامل ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر دجال اتنا بڑا فتنہ ہے تو قرآن میں اس کا نام کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز نام لے کر بیان نہیں کی گئی، کچھ چیزیں اشاروں میں بیان کی گئی ہیں۔ فرعون کا نام اس لیے آیا کیونکہ وہ ماضی کا فتنہ تھا۔ دجال مستقبل کا فتنہ ہے جسے حکمت کے تحت اشاروں میں بیان کیا گیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دجال کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک حقیر ہے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک سورہ کہف ہی دجال کے پورے نظام کا توڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی کتاب سیدھی ہے، جبکہ دجال کا مقصد ٹیڑھ پیدا کرنا ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے موت کو شکست دے سکتا ہے، یہی دجالی فلسفے کی بنیاد ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب فتنہ غالب آ جائے تو ایمان بچانے کے لیے باطل نظام سے کنارہ کشی ضروری ہو جاتی ہے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں جہاں دجال کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ تمیم داری والی حدیث میں دجال کے ایک جزیرے پر قید ہونے کا ذکر ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج سیٹلائٹ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا کوئی جزیرہ نظر نہیں آتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے دکھاتا ہے اور جسے چاہے چھپا لیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کی سند مستند ہے۔ احادیث میں دجال کو کانا بتایا گیا ہے اور اس کی جسمانی علامات بیان کی گئی ہیں۔ کچھ جدید مفکرین اسے علامتی معنی دیتے ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں ایک انسان ہوگا۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برسنے لگے گی، اور زمین کو حکم دے گا اور فصلیں اگائیں گی۔ آج ہم مصنوعی بارش دیکھ رہے ہیں اور موسم پر کنٹرول کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیا دجال کوئی سائنسدان ہوگا یا یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں یہ سب استدراج ہوگا تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق ہو سکے۔ آج کے دور میں جہاں میڈیا دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بحث جاری رہے گی کہ دجال نظام ہے یا شخص۔ متوازن رائے یہ ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا اور اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہوگا جو دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ آج کی اس طویل بحث کے بعد ہم دجال کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ وہ کوئی افسانوی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی فتنہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ چاہے ہم اسے شخص مانیں یا نظام، ایک بات طے ہے، اس کا فتنہ ہمارے دروازے پر ہے۔ اب وقت ہے خود احتسابی کا۔ ہم دجال کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے اندر کی دجالیت کو ختم کیا؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، تو ہم دجالی نظام کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ 2025 اور 2026 کے واقعات ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا نام ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، سورہ کہف کو معمول بنائیں، مادہ پرستی کے سحر سے نکلیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ فتنوں کے دور میں وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے ایمان کو مضبوط رکھا۔ فتنہ ارتداد کے وقت حضرت ابو بکر ڈٹ گئے اور اسلام محفوظ رہا۔ 2024 میں غزہ کے مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ شدید حالات میں بھی ایمان زندہ رہتا ہے۔ 2025 میں ایک نوجوان سافٹ ویئر انجینئر نے جاسوسی ایپ بنانے سے انکار کر دیا، حالانکہ اسے کروڑوں کی پیشکش ہوئی۔ اس نے کہا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ چھوٹے فیصلے بڑے فتنوں کے لیے تیاری ہوتے ہیں۔ آج سے عہد کریں کہ اپنی کمائی حلال رکھیں گے اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تاکہ وہ جدید فتنوں میں اپنی پہچان نہ کھو دیں۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، ہمیں حق کو حق سمجھنے کی بصیرت عطا فرما اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔
ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ یاد رکھیں، دجال آئے گا اور وہ شکست کھائے گا، جیت ہمیشہ حق کی ہوگی۔ آپ نے صرف یہ طے کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ہوں گے یا دجال کے پیروکار بنیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔